سلطان مراد کی شہادت کے بعد ہی جنگ کوسوو کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شہزادہ بایزید جب اتحادیوں کو پوری طرح شکست دینے کے بعد اپنے لشکر میں واپس آیا تو فوج کے تمام سرداروں نے اس کا خیر مقدم وارث تاج و تخت کی حیثیت سے کیا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے اس جنگ میں شجاعت اور فوجی قابلیت کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کرا دیا۔ تخت سلطنت کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا جس نے آئندہ کے لیے مثال قائم کر دی تھی۔ اتحادیوں کی شکست کے بعد بھی سرویا نے کچھ دنوں تک جنگ جاری رکھی، لیکن بالآخر اسے صلح کر لینی پڑی۔ سلطان بایزید نے سرویا کی خود مختاری قائم رکھی اور صرف اس کے باج گزار ہونے پر ہی اکتفا کیا۔ لازار کے جانشین شاہ اسٹیفن نے سالانہ خراج کے علاوہ 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھنے کا معاہدہ کیا۔ نیز اپنی بہن شہزادی ڈیسپنا کو بایزید کے نکاح میں دے دیا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سلطان کی تمام جنگوں میں وہ اپنی فوج لے کر خود شریک ہوا کرے گا۔ چنانچہ آخر وقت تک وہ اس معاہدے پر قائم رہا اور نائکوپولس اور جنگ انقرہ جیسی عظیم الشان جنگوں میں وہ سلطان بایزید کے شانہ بشانہ جنگ لڑتا رہا۔ سرویا سے صلح کرنے کے بعد بایزید قسطنطنیہ کی جانب متوجہ ہوا اور اینڈرونیکس کو تخت پر بٹھانے کی دھمکی دے کر شہنشاہ پیلیولوگس کو ایک جدید صلح نامے پر مجبور کیا۔ جان اور اس کے لڑکے جو کہ تخت سلطنت میں اپنے باپ کا شریک تھا، معاہدہ کیا کہ 30,000 طلائی سکے بطور خراج ہر سال ادا کرتے رہیں گے اور 12,000 کا ایک فوجی دستہ بایزید کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رکھیں گے۔ ایشیائے کوچک میں بازنطینی سلطنت کے مقبوضات میں سے اب صرف ایک قلعہ فلاڈیلفیا باقی رہ گیا تھا۔ اس صلح نامے میں وہ بھی بایزید کے نام لکھ دیا گیا، لیکن اس قلعے کے یونانی افسر نے شہنشاہ کے حکم کے باوجود قلعہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے سے قلعہ خالی کرا دے۔ چنانچہ دولت بازنطینیہ کے انتہائی زوال کا یہ عبرتناک واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ یونانی سپاہیوں نے فلاڈیلفیا پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے سلطان بایزید کے حوالے کیا گیا۔ ایشیائے کوچک کی اکثر ترک ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھی۔ ان فتوحات کے بعد جن کا اکثر حصہ بغیر کسی جنگ کے ہاتھ آیا تھا، سلطان بایزید پھر در دانیال کو عبور کر کے ادھرنا چلے گئے۔ اس درمیان میں جان پیلیولوگس نے قسطنطنیہ کے 3 گرجے مسمار کرا دیے تھے اور وہ ان کے سامان سے نئے قلعے تعمیر کرانا چاہتا تھا۔ سلطان بایزید نے اس ارادے سے شہنشاہ کو جبراً باز رکھا۔ چند ہی دنوں کے بعد جان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا لڑکا مینوئل، جو کہ کچھ عرصے سے بایزید کے دربار میں مأمور تھا، شہنشاہ کے انتقال کی خبر سن کر چپکے سے بھاگ کر قسطنطنیہ جا پہنچا اور اپنے باپ کا جانشین جا بنا۔ سلطان بایزید کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ 7 ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر چونکہ سلطان بایزید کو بلغاریہ میں سجمنڈ شاہ ہنگری کے جارحانہ اقدام کو روکنے کے لیے فوجیں درکار تھیں، اس لیے سلطان نے 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا۔ شرائط صلح نہایت سخت تھیں۔ سالانہ خراج کی رقم 30,000 طلائی کراؤن مقرر ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی گئی، جس میں سلطان بایزید نے ایک ترک قاضی مقرر کیا اور کلیسائے مشرق کے اس مرکز میں ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے ولاچیا کا رخ کیا اور اسے دولت عثمانیہ کا باج گزار بنا کر بوسنیا اور ہنگری کی طرف بڑھے۔ ابتدا میں ترکوں کو بوسنیا اور ہنگری کی متحدہ افواج سے شکست ہوئی اور نائکوپولس کا مضبوط قلعہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن سجمنڈ کی یہ کامیابی بالکل عارضی تھی اور چند ہی دنوں کے بعد اسے شکست کھا کر بھاگنا پڑا۔ 1393 عیسوی میں سلطان بایزید نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کو بلغاریہ کی طرف روانہ کیا۔ بلغاریہ کا جنوبی حصہ سلطان مراد ہی کے عہد میں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ سلطان بایزید نے شمالی حصے پر بھی قبضہ کر لینا چاہا۔ شاہ سیسمان نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن 3 ہفتے کے سخت ترین محاصرے کے بعد ترکوں نے پائے تخت کو فتح کر لیا اور پورے ملک پر ترکوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ اب شمالی بلغاریہ بھی عثمانی مقبوضات میں شامل کر لیا گیا۔
کرمانیاں اور آل عثمان کی عداوت بدستور چلی آ رہی تھی۔ سلطان مراد نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح علاؤ الدین سے کر کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اناطولیہ کے ترکوں کی سرداری اور آل سلجوق کی قائم مقامی کا حوصلہ امیر کرمانیہ کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ ہر موقع پر دولت عثمانیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ سلطان مراد کے عہد میں بھی وہ ایک سے زائد بار اپنی دشمنی کا ثبوت دے چکا تھا، اور اب بایزید کے مقابلے میں بھی اس نے اپنی وہی قدیم روش اختیار کی۔ چنانچہ بایزید جب ہنگری کی فتح کی تیاریاں کر رہا تھا تو علاؤ الدین نے اناطولیہ کے عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ انگورا اور بورسا کے درمیان سخت معرکہ ہوا، جس میں عثمانی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، اور تیمور تاش پاشا جو سالار عسکر اور ایشیائے کوچک میں سلطان بایزید کا نائب سلطنت تھا، علاؤ الدین کے ہاتھ میں گرفتار ہو گیا۔ یہ خبر سن کر سلطان بایزید سرحد کے ساتھ اناطولیہ جا پہنچے اور آگ چائی کے مقام پر کرمانی لشکر کو شکست دے کر علاؤ الدین اور اس کے 2 لڑکوں محمد اور علی کو قید کر لیا۔ علاؤ الدین اور اس کے دونوں لڑکے تیمور تاش پاشا کی حراست میں رکھے گئے، اور اس نے بایزید کی اجازت کے بغیر تینوں کو پھانسی دے دی۔ بہرحال کرمانیہ پر سلطان بایزید کا قبضہ ہو گیا، اور ایشیائے کوچک میں سلجوکیوں کی قائم مقامی کے لیے اب آل عثمان کا کوئی حریف باقی نہ رہا۔ اس کے بعد 1393 اور 94 میں سلطان بایزید نے سیواس، سمسون اور اماسیا میں اپنی فوجیں روانہ کی اور ان علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ اب صرف ریاست قسطمونی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے رہ گئی تھی۔ دوسری مفتوحہ ریاستوں کے امراء قسطمونی میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ سلطان بایزید نے قسطمونی پر حملہ کر کے اناطولیہ کی اس آخری ترک ریاست کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ یورپ اور ایشیا کی ان عظیم الشان فتوحات کے بعد سلطان بایزید نے کچھ دنوں آرام کرنے کا قصد کیا، اور ایسائی شہزادی ڈیسپنا کی ترغیب سے اس نے شراب بھی شروع کر دی تھی، جسے اس وقت تک کسی عثمانی حکمران نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ لیکن جب سلطان نے سنا کہ اہل یورپ ایک زبردست صلیبی اتحاد قائم کر کے عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو عیسائیوں کے مقابلے کے لیے سلطان یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے کوئی خواب شیریں سے آسودہ ہو کر تازہ قوت کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ یہ منتخب فوج 798 ہجری مطابق مارچ 1396 عیسوی میں فرانس سے روانہ ہوئی۔ راستے میں جرمنی سے گزرتے ہوئے جرمنی کے شاہی خاندان کے بعض افراد اور روڈس کے مبارزین سینٹ جان کا افسر اعلیٰ بھی ایک مضبوط دستہ لے کر اس لشکر میں شامل ہو گیا۔ ان کے علاوہ سجمنڈ نے بویریا اور اسٹائریا کے سوار دستے بھی فراہم کر دیے تھے، مگر بھی یورپ کے مسیحی مجاہدوں کی مجموعی تعداد 10-12 ہزار تھی، اور وہ سب کے سب اپنی شجاعت کے نشے میں اس قدر سرشار تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ اگر آسمان بھی گرنے لگے تو وہ اپنے نیزوں کی نوک پر اس کو روک لیں گے۔ یوں عیسائی فوج کی مجموعی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ اتحادی فوجیں ہنگری میں جمع ہوئیں، اور وہاں سے کچھ ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کی راہ سے اور کچھ سرویا کے راستے سے عثمانی مقبوضات کی طرف روانہ ہوئیں۔ چونکہ سرویا کا بادشاہ سلطان بایزید کا حلیف تھا اور کامل وفاداری کے ساتھ اپنے معاہدے پر قائم تھا، اس لیے ان مسیحی مجاہدوں نے سرویا کے باشندوں کے ساتھ بھی، جو تمام تر عیسائی ہی تھے، وحشیانہ قتل و غارت گری کا وہی سلوک کیا جو وہ ترکوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اس نے سجمنڈ پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر کے نائکوپولس کی طرف بڑھا۔ نائکوپولس پہنچ کر فوراً اس کا محاصرہ کر لیا۔ نائکوپولس کے کمانڈر یوگلان بے نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، اور محاصرے کی انتہائی شدت کے باوجود حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ سلطان بایزید اس کی مدد کو ضرور پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور سلطان بایزید جو کہ اس درمیان میں اپنی بہترین فوج کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا، انتہائی برق رفتاری کے ساتھ محاصرے کے 16ویں دن نائکوپولس جا پہنچا۔ فرانسیسی فوج ترکوں کا ذکر انتہائی حقارت کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ انہیں اپنی فتح کا اس قدر یقین تھا کہ انہوں نے اس چیز کی بھی تصدیق نہ کی کہ ترک آ تو نہیں رہے۔ 24 ستمبر 1396 عیسوی کو کانٹ ڈی نیورس اپنے فرانسیسی ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے اچانک یہ اطلاع ملی کہ ترک فوج قریب آ چکی ہے۔ سب کے سب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑائی کے لیے ہتھیار باندھنے لگے،
وہ چاہتے تھے کہ بلا تاخیر ترکوں پر حملہ کر دیں۔ سجمن عثمانیوں کے اصول جنگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے آگے باقاعدہ دستے ہوں گے۔ اسی بنا پر اس نے فرانسیسی فوج کو مشورہ دیا کہ ان کے باقاعدہ سواروں پر حملہ کر کے اپنی قوت کو ضائع نہ کریں۔ بعض فرانسیسی کمانڈروں نے اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن دوسروں نے اس مشورے کی مخالفت کی۔ فرانس کے 9 عمر بہادروں نے بھی اس رائے کی پرجوش مخالفت کی، اور اسی جوش میں ان ترک قیدیوں کو جو ان کے قبضے میں تھے، جنہوں نے امن کے وعدے پر ہتھیار ڈالے تھے، قتل کر دیا۔ سلطان بایزید نے عیسائی لشکر سے تھوڑی دور فاصلے پر اپنی خاص فوج کو روک کر پہلے باقاعدہ فوج دشمن کے مقابلے میں روانہ کی، اور ان کی مدد کے لیے ینیچری اور سواروں کا ایک دستہ آگے بڑھایا۔ فرانس کے 9 عمر نائٹ ترکوں کے اصول جنگ سے بالکل ناواقف تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عثمانیوں کی اصلی فوج باقاعدہ فوج کے پیچھے ہوا کرتی ہے۔ سجمن نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، اور پوری قوت کے ساتھ ترکوں کے مقدمۃ الجیش پر ٹوٹ پڑے۔ آسانی کے ساتھ اسے شکست دیتے ہوئے وہ آگے بڑھے، پھر ینیچری اور سواروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، جنہیں سلطان بایزید نے پہلے روانہ کر دیا تھا، اسی جوش میں اتنی دور نکل گئے کہ باقی ماندہ اتحادی فوجوں سے ان کا تعلق تقریباً ٹوٹ گیا۔ یہاں اچانک انہوں نے سلطان بایزید کی 40,000 کی بہترین فوج دیکھی، جسے دیکھتے ہی ان کو اپنی شدید غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے فوراً واپس ہونے کی کوشش کی، مگر واپسی اب ان کے اختیار سے باہر تھی۔ آگے سلطان کی تازہ دم فوج تھی، اور پیچھے سے وہ ترک دستے جنہیں وہ منتشر کر چکے تھے دوبارہ جمع ہو کر ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اب جان بچانا کسی طرح ممکن نہیں۔ وہ مایوسانہ طور پر نہایت بے جگری سے لڑے، اور ان 6,000 بہادروں میں سے تقریباً سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد سلطان بایزید سجمن کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ اسے دیکھتے ہی اتحادی فوجیوں کے دونوں بازو فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ کلب لشکر نے جو ہنگری، بویریا اور آسٹریلیا کے دستوں پر مشتمل تھا، اور جس کی کمان خود سجمن کے ہاتھ میں تھی، اس نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن یہ جنگ 3 گھنٹے سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ اتحادیوں کو بری طرح شکست ہوئی، ان کے ہزاروں سپاہی کام آئے، اور 10,000 گرفتار کر لیے گئے۔ خود سجمن چند سرداروں کے ساتھ بمشکل جان بچا کر بھاگا۔ فتح کے بعد سلطان بایزید نے میدان جنگ کا معائنہ کیا۔ اس وقت اسے مقتول ترکوں کی تعداد کا اندازہ ہوا، نیز یہ معلوم کر کے کہ ابتدائی جنگ میں جن ترکوں نے مغلوب ہو کر جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے تھے، انہیں بھی عیسائیوں نے شہید کر دیا ہے۔ سلطان کا رنج و غصہ اور بھی زیادہ ہوا، اور سلطان نے تہیہ کر لیا کہ ان کے خون کا بدلہ عیسائی قیدیوں سے لیا جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز صبح کو سلطان نے تمام عیسائی قیدیوں کو، جن کی تعداد 10,000 تھی، اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کے قتل کا حکم دیا۔ قیدیوں میں کان ڈی نیورس بھی تھا۔ سلطان نے اسے قتل سے مستثنی کر دیا، اور اسے اجازت دی کہ قیدیوں میں سے 24 عیسائی شرفاء کو منتخب کر لے، اور ان سب کی بھی جان بخشی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد قتل شروع ہوا، جو 4 بجے شام تک جاری رہا۔ جب ہزاروں قتل ہو چکے تو امرائے سلطنت کی درخواست پر سلطان بایزید نے جلادوں کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا، اور جو قیدی بچے رہے تھے ان میں سے خمس سلطان کا حصہ علیحدہ کرنے کے بعد بقیہ ان مسلمان سپاہیوں کو تقسیم کر دیے گئے جنہوں نے ان کو جنگ میں گرفتار کیا تھا۔ کان ڈی نیورس اور اس کے 24 ساتھی 1 سال تک زیر حراست رہے، لیکن بایزید نے ان کی حیثیت کے مطابق انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور جب ان کا ظرفیدیہ فرانس سے آ گیا تو سلطان نے انہیں وطن جانے کی اجازت دے دی۔ رخصت کے وقت جب یہ لوگ سلطان بایزید کے لطف و عنایت اور حسن سلوک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے جان کان ڈی نیورس کو مخاطب کر کے یہ تقریر کی: جان، مجھے خوب معلوم ہے کہ تو اپنے ملک میں ایک بڑا سردار اور طاقتور رئیس کا لڑکا ہے۔ تو نوجوان ہے اور ابھی تیرے لیے امید کے بہت سے سال باقی ہیں۔ ممکن ہے کہ میدان جنگ میں تیری اس پہلی کوشش کی ناکامی پر لوگ تجھے قابل الزام ٹھہرائیں، اور تو اپنی شہرت کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے ایک طاقتور فوج اکٹھا کر کے میرے مقابلے میں جنگ کے لیے آئے۔ اگر میں تجھ سے ڈرتا تو تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے تیرے ایمان اور عزت پر حلف لے لیتا کہ نہ تو اور نہ وہ کبھی میرے مقابلے میں ہتھیار اٹھائیں گے، لیکن نہیں،
میں ایسے حلف کا مطالبہ نہیں کروں گا، برخلاف اس کے کہ میں خوش ہوں گا اگر تو اپنے ملک میں واپس پہنچ کر ایک فوج جمع کرے اور اسے لے کر جہاں آئے تو مجھے ہمیشہ میدان جنگ میں اپنے مقابلے کے لیے تیار پائے گا۔ جو بات میں اس وقت کہہ رہا ہوں اسے تو جس شخص سے بھی چاہے نقل کر دینا، کیونکہ میں ہمیشہ جنگی کارناموں نیز اپنی فتوحات کی توسیع کے لیے تیار اور خواہش مند رہتا ہوں۔ کان ڈینیرس اور اس کے ساتھیوں میں سے صرف ایک نائٹ مارشل بوسیلکا نے سلطان بایزید کی یہ دعوت قبول کی اور 802 ہجری بمطابق 1399 عیسوی میں چند جہاز اور 1200 نائٹ اور پیدل فوج لے کر قسطنطنیہ پہنچا اور شہنشاہ کو شہر کی مدافعت میں مدد دی۔ اس کے علاوہ کسی اور کو سلطان بایزید کے مقابلے میں آنے کی پھر کبھی ہمت نہ ہوئی۔